فول وجهك شطر المسجد الحرام. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دروشی باواز بلند. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا نبي الله. رخ سرکار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا. رخ سرکار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا. رخ سرکار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا. زمانے میں محمد سا پیارا ہو نہیں سکتا. مل کے کہہ دیجئے زمانے میں محمد سا پیارا ہو نہیں سکتا. شب معراج رب بولا محبوب سے مل کر. شب معراج رب بولا محبوب سے مل کر کہ تمہارا جو نہیں ہوگا ہمارا ہو نہیں سکتا. جو مان گیا ہے وہ مل کے کہہ دے تمہارا جو نہیں ہوگا ہمارا ہو نہیں. جنت میں سبھی جنتی کہتے ہیں یہ مولا سے. جنت میں سبھی جنتی کہتے ہیں یہ مولا سے. کیا کہتے ہیں کہ کیا دیدار طیبہ کا دوبارہ ہو نہیں سکتا. کہ کیا دیدار طیبہ کا دوبارہ ہو نہیں سکتا. اور ہو دیوانہ آقا کا جلے نارے جہنم میں کسی طور پر ان کو گوارا ہو نہیں سکتا. مل کے صدا لگا دیجئے کسی طور پر ان کو گوارا ہو نہیں.
اور زمانہ چھوڑ سکتے ہیں، یہی نعرہ ہے منگتوں کا۔ زمانہ چھوڑ سکتے ہیں، یہی نعرہ ہے منگتوں کا، پر میرے آقا تیرے در سے کنارہ ہو نہیں سکتا۔ میرے آقا تیرے در سے، میرے آقا تیرے در سے کنارہ ہو نہیں سکتا۔ جہاں پر بھی گرے حاکم میرے آقا اٹھا لینا، پھر تیرے جیسا زمانے میں سہارا ہو نہیں سکتا۔ زمانے میں محمد سا پیارا ہو نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، زینت بزم کائنات، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج جمعۃ المبارک کا انتہائی رحمتوں برکتوں والا دن ہے۔ آپ احباب ماشاءاللہ بڑی محبت سے، بڑے ذوق و شوق کے ساتھ بڑے بر وقت تشریف لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجھے یاد ہے کہ جب پہلے جمعے کے لیے میں آیا تھا تو شاید میں اکیلا ہی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اب آنے سے پہلے کچھ محبین تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اصل میں یہ دین کا جذبہ ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنانی ہوتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے، اسی مقصد کے لیے میں بھی آتا ہوں، آپ بھی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر قدم پر سب کو بے پناہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اور مسجد انتظامیہ کے لوگ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے آنے والوں کے لیے ٹھنڈا ماحول فراہم کر رکھا ہے، تو اس کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے طبیعت پر۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی، معاونین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فیس بک پر اور دیگر جو سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں اس پر جو فلیکس ہے جمعۃ المبارک کی، وہ 1-2 دن پہلے لگا دی جاتی ہے۔ محترم جناب محمد عظمت اتاری صاحب تشریف فرما ہیں، یہ میڈیا کا کام کرتے ہیں، فلیکس وغیرہ بناتے ہیں، اور یہ جو ویڈیوز بنتی ہے خطابات کی، اس کو پھر فیس بک پر، یوٹیوب پر اپلوڈ بھی کرتے ہیں۔ اس پر جو اس جمعۃ المبارک کے خطبہ کے لیے عنوان رکھا گیا وہ موقع محل کی بالکل مناسبت سے ہے۔ موجودہ صورتحال پر بھی تھوڑی بہت بات چیت ہوگی۔ خاص طور پر جو موضوع ہے وہ ہے بیت المقدس تاریخ کے آئینے میں۔ یہ ایک بڑا اچھا اور نیا موضوع ہے، اس پر پہلے اس حوالے سے گفتگو نہیں ہوئی، تو اس حوالے سے میں نے کافی کتابیں پڑھی ہیں، تقریباً 10-12 کتابیں جو مخصوص موضوع تھا موقع محل کی مناسبت سے، وہ میں نے پڑھا ہے۔ آپ بھی سن کے انشاءاللہ العزیز محظوظ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنا کر مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کے یہ علم میں ہونا چاہیے کہ یہ جو بیت المقدس جگہ ہے، بیت گھر کو کہا جاتا ہے اور مقدس کا مطلب ہے پاک۔ بیت المقدس بھی اس کو پڑھ لیتے ہیں، بیت المقدس صحیح نام ہے عربی میں، اور عبرانی میں اس کو یروشلم کہا جاتا ہے۔ تو بیت المقدس کا مطلب ہے پاک جگہ، پاک گھر۔
وہ جو سارا ایریا ہے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد دائیں بائیں مضافات میں، اس سارے ایریے کو بیت المقدس کہا جاتا ہے، اور اس ایریے میں پھر جو مسجد تعمیر کی گئی ہے اس کو مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مسلمانوں کے لیے دو قبلے رہے ہیں، شروع سے ہی دو قبلے چلتے آ رہے ہیں، ایک خانہ کعبہ ہے اور دوسرا بیت المقدس ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام اور ان کی امتوں کا جو قبلہ رہا وہ بیت اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو انبیاء کا اور ان کی امتوں کا قبلہ رہا وہ بیت المقدس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شروع میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ غار حرا میں جاتے تھے تو آپ کے کشف کے مطابق وہ خانہ کعبہ ہی قبلہ بنتا تھا، تو آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے۔ اور پھر جب معراج کی رات نمازیں فرض ہو گئیں تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہو جاتا تھا اور خانہ کعبہ کی طرف بھی رخ ہو جاتا تھا۔ پھر جب مکہ سے مدینہ کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تو بعض نے 16 مہینے لکھا، بعض نے 17 مہینے بھی لکھا، 16 یا 17 مہینے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کر کے ہی نمازیں ادا فرمائی۔ بیت المقدس جو ہے یہ ایک بڑی مقدس جگہ ہے، یہاں پر بہت سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء تشریف لاتے رہے تبلیغ کے لیے، اور حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے مزارات بھی یہاں پر ہیں۔ اس کے علاوہ کثیر تعداد میں اللہ کے وہ انبیاء ہیں جن کی جو قبریں مبارک ہیں وہ بیت المقدس کے اندر ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہم نے برکت کو رکھا ہے۔ تو وہ برکت کس وجہ سے ہے؟ کیا برکت ہے؟ وہ برکت یہ ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے بہت سے انبیاء کرام ان جگہوں پر تشریف فرما ہے۔ تو یہ جو بیت المقدس جگہ ہے یہ آپ سب کے علم میں ہے کہ فلسطین میں ہے۔ سب سے پہلے اس زمین میں جو سب سے مقدس جگہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے۔ اس پر علماء نے بحث فرمائی ہے، بعض نے فرمایا کہ خانہ کعبہ ہے، اور بعض نے یہ کہا کہ جہاں پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے وہ جو جگہ ہے آپ کے مزار پر مبارک کی، وہ خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ اس پر بڑی بحث ہوئی ہے، اور پھر فائنل یہ ہوا، علماء نے یہ کہا کہ بھئی تم بحث میں کیوں پڑھتے ہو، یہ کہہ لو کہ جب سرکار مکہ میں تھے تو مکہ افضل تھا، اب مزار پر انوار میں تشریف فرمایا ہے تو سرکار کا روضہ مبارک افضل ہے۔ اس پر میں آگے جا کے پھر مزید دلائل دیتا ہوں۔ تو یہ جو خانہ کعبہ ہے یہاں سے پوری زمین جو تھی یہاں سے جاگ اٹھی، اور اس جاگ سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بنایا گیا، یہ جگہ مختص کر دی گئی۔ اور یہ جو آپ حتیم کی جگہ دیکھتے ہیں جس میں عام لوگوں کو بھی نفل ادا کرنے کا موقع مل جاتا ہے، پہلے یہ جگہ بھی خانہ کعبہ میں شامل تھی اور بعد میں پھر اس کو الگ کر دیا گیا۔ حکمت یہ تھی کہ اللہ کے علم میں تھا قیامت تک آنے والے بہت سے لوگ ہوں گے جن کی خواہش ہوگی کہ ہم خانہ کعبہ کے اندر جا کر نوافل ادا کریں، لیکن سب کو موقع تو نہیں ملے گا، اس لیے فرمایا کہ حتیم کی جگہ جو ہے حقیقتاً وہ خانہ کعبہ کی جگہ ہے، لیکن تعمیر کرتے وقت اس کو الگ کر دیا گیا، اور فرمایا کہ جو بندہ وہاں پر نفل یا نماز ادا کرے گا اس کو اللہ وہی اجر و ثواب عطا فرمائے گا جو اس بندے کو ثواب مل رہا ہے جو خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کر رہا ہے۔ تو خانہ کعبہ کو جب تعمیر کیا گیا تو خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 سال کے بعد یہ بیت المقدس کی جو جگہ ہے اس کو مختص کر دیا گیا، یہ بھی ایک خانہ کعبہ بنا دیا گیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے اسی کی سیدھ پر اوپر آسمانوں کی طرف بیت المعمور ہے،
یہاں پر انسان بھی طواف کرتے ہیں، فرشتے بھی طواف کرتے ہیں، جن بھی اللہ کی بہت سی مخلوق طواف کرتی ہے، اور اوپر جو بیت المعمور ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے طواف فرماتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ یہ جو بیت المقدس ہے یا خانہ کعبہ ہے، یہ آسمان تک خانہ کعبہ ہی ہے۔ اگر یہ مسجد ہے تو اس مسجد کے اوپر اگر آپ ہال تعمیر کر لیتے، یہ ہال بنا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ مسجد کی الگ نہیں ہے، جو یہاں کا حکم ہے وہی وہاں کا حکم ہے۔ یہاں جوتا لے کے نہیں آ سکتے، وہاں بھی نہیں آ سکتے، یہاں سے آسمان تک یہ ساری جگہ مسجد ہے۔ اسی طرح فرمایا جو خانہ کعبہ کی جگہ ہے وہ آسمان تک، اوپر تک، لامکان تک جو جگہ ہے، فرمایا وہ ساری کی ساری خانہ کعبہ کی جگہ میں شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اوپر والی جگہ پر بھی کھڑے ہو کے خانہ کعبہ سے اوپر بھی اگر کسی بلڈنگ پر ہے تو نماز اس کی جائز ہوگی، کیونکہ اگر یہاں تک بلڈنگ ہے خانہ کعبہ کی تو وہ اللہ کا گھر ہے، تو اگر 50 فٹ آپ 400 فٹ اوپر بھی لے جاتے ہیں تو وہ بھی خانہ کعبہ کی جگہ ہی ہے۔ تو یہ جو فلسطین ہے اس کے ساتھ اسرائیل کا علاقہ ہے، یہاں پر یہودی بستے ہیں جن کی آبادی پہلے چند ہزار تھی، پھر آہستہ آہستہ ان لوگوں نے یہودیوں کو یہاں پر منتقل کیا، ان کو رہائش دی، ان کا مسکن بنایا، اور ان کو یہاں پر بڑھاتے بڑھاتے، آبادی کو بڑھاتے بڑھاتے اب یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ اب وہ اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 10-12 دن سے زیادہ دن ہو چکے ہیں کہ جس طرح فلسطین کے لوگوں پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔ بیت المقدس جو جگہ ہے اصل میں اس کو یہودی بھی اپنی عبادت گاہ سمجھتے ہیں، عیسائی بھی اپنی عبادت گاہ سمجھتے ہیں، ہم اس کو اپنا قبلہ اول سمجھتے ہیں، پہلا قبلہ ہمارا وہ ہے اور پھر تبدیل ہو گیا تو اب بیت اللہ ہے، لیکن ہمارے لیے وہ جگہ بھی ابھی بھی مقدس ہے۔ ہمارے ماننے میں یا یہودیوں عیسائیوں کے ماننے میں فرق ہے۔ یہودی جو ہیں وہ مانتے ہیں بیت المقدس کے مغربی حصے کو، وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا، تو اس لیے جو اس کا مغربی حصہ ہے اس کی طرف وہ رخ کر کے عبادت کرتے ہیں اپنے مذہب کے مطابق۔ جو عیسائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی تو وہ جو بیت المقدس کی مشرق والی سائڈ ہے اس جگہ کی طرف ان کی ولادت ہوئی، اس لیے وہ مشرق کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ پر مسلمان وہ ہے کہ جو نہ مشرق کو دیکھتا ہے نہ مغرب کو دیکھتا ہے، یہ اللہ کے حکم کو دیکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اس طرف رخ کر کے تو نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ اور مسجد اقصیٰ عام طور پر چونکہ لوگوں کو تعارف نہیں ہے، اس طرح کے موضوعات پر گفتگو کم ہوتی ہے۔ مسجد اقصیٰ کی کوئی معمولی شان نہیں ہے، مسجد اقصیٰ کی اس سے بڑی اور کیا شان ہو سکتی ہے کہ جس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ تو حبت سے بولے نا سبحان اللہ۔ یہ 15واں سے پارہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ آج موضوع ذرا خشک سا ہے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس کو تر کر کے رکھیں، ذوق والا موضوع بنا کے رکھیں۔ تو مسجد اقصیٰ وہ ہے کہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرما رہا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی۔ اور اگلی آپ بات سنیں گے تو مزید ایمان تازہ ہوگا۔ اس دنیا میں مسجد اقصیٰ واحد وہ جگہ ہے کہ جہاں پر سارے انبیاء کرام بیک وقت ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات لامکان میں گئے تو مسجد اقصیٰ، اللہ فرماتا ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے جس براق پہ سوار کیا گیا اس کا ایک قدم وہاں پر پڑتا تھا جہاں پر بندے کی نگاہ پڑتی ہے، تا حد نگاہ تک اس کا ایک قدم پڑتا تھا۔ اور فرمایا کہ جبریل امین نے اس براق کو ایک جگہ پر باندھا تو ہم مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے۔ جب داخل ہوئے
تو وہاں پر 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھی موجود ہیں، رسول بھی صفے باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مصلی امامت پہ کھڑا نہیں ہو رہا، کیوں؟ آمینہ کے لال کا انتظار ہو رہا۔ تو مسجد اقصی میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 2 رکعت نوافل ادا فرمائے ہیں۔ اور مسجد اقصی تک جانا یا آسمانوں کی طرف جانا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج نہیں ہے۔ مسجد اقصی میں انبیاء نے سرکار کے پیچھے نماز ادا کی، یہ انبیاء کرام کی معراج ہے۔ اگر آسمانوں کی طرف پہنچے، فرشتوں سے ملاقات ہوئی، نبیوں سے ملاقات ہوئی، تو وہ فرشتوں کی معراج ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا کی معراج کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انہوں نے لامقام میں جا کر اپنے سر کی آنکھوں سے رب کائنات کا دیدار فرمایا۔ سرکار کی یہ معراج ہے۔ مسجد اقصی میں تو نبیوں کی معراج تھی، اور اس میں سرکار کی خوش قسمتی نہیں ہے کہ سرکار کو انبیاء جیسے مقتدی مل گئے، انبیاء کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ان کو میرے اور آپ کے کریم آقا جیسا امام مل گیا۔ اس میں انبیاء کی خوش قسمتی ہے۔ آج اگر امام صاحب نماز ادا کروا رہے ہو تو اس کے پیچھے کوئی وزیر آ کے نماز ادا کرے تو وہ 10 لوگوں کو بتاتا ہے، جناب فلانا ایم پی اے بھی اج آیا سی، ایم پی ایم این اے بھی آیا، انہوں نے میرے پیچھے نماز ادا کی۔ اور بھئی ایک وزیر یا کوئی چودھری صاحب آ جائیں تو لوگ فخر کرتے ہیں جی اس نے میرے پیچھے نماز ادا کی ہے۔ اس امام الانبیاء کا کیا مقام ہے کہ جن کے پیچھے حضرت موسیٰ بھی کھڑے ہیں، حضرت عیسیٰ بھی کھڑے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، سارے پیچھے کھڑے ہیں، امام الانبیاء مصلی امامت پہ تشریف فرما۔ اور ایک محبت والے نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا، اس نے کہا کہ دیکھو انبیاء جب صفیں باندھ کے کھڑے تھے تو ایک نبی پیچھے ہے، اس کا سر جو ہے وہ اگلے کے قدموں میں ہے، اس کا سر اگلے کے قدموں میں، فرمایا 1,24,000 انبیاء کے سر مصطفیٰ کے قدموں میں پڑے تو پھر امام الانبیاء کی ذات بنتی ہے۔ سب کے جو سر تھے وہ ایک دوسرے کے قدموں میں تھے، اور سرکار کے قدمین شریفین میں سب کے قدم مبارک تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ تو یہ وہ مسجد اقصی ہے کہ جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اور پھر یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں، اگر یہاں پر بہت سے لوگ موجود ہوں تو مصلی پہ کون کھڑا ہوگا؟ مصلی پہ وہ کھڑا ہوگا جو سب سے بڑا عالم ہو، علم رکھنے والا ہو، سب سے بڑا عالم ہو، متقی ہو، عالم باعمل ہو، وہ مصلی پہ کھڑا ہوگا۔ اگر علم میں سارے برابر ہوں تو پھر دیکھا جائے گا کہ قرات کس کی اچھی ہے، جس کی قرات اچھی ہے وہ مصلی پہ کھڑا ہوگا۔ اگر قرات میں بھی برابر ہو تو پھر دیکھا جائے گا کہ سنتوں پر عمل زیادہ کون کرنے والا، اگر اس میں بھی برابر ہو پھر دیکھا جائے گا کہ خوبصورت کون ہے۔ یہ فقہ کا مسئلہ ہے، امام خوبصورت مل جائے یہ بھی اللہ کا کرم ہوتا ہے، پھر جو خوبصورت ہو وہ مصلی پر کھڑا ہوتا ہے۔ پتہ چلا 1,24,000 نبیوں میں سب سے زیادہ تقوی والے مصطفیٰ تھے، سب سے زیادہ علم والے بھی مصطفیٰ تھے، سب سے اچھی جن کی آواز تھی وہ بھی میرے اور آپ کے کریم آقا تھے، اور سب سے جو خوبصورت تھے وہ بھی مدینے کے تاجدار تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کہا ہوگا کہ میں حسین ہوں تم احسن ہو، میں جمیل ہوں آپ اجمل ہیں، میں خوبصورت ہوں آپ سب سے بڑھ کر خوبصورت ہیں، میں جمیل ہوں میں حسن و جمال والا ہوں آپ سب سے بڑھ کر حسن و جمال والے ہیں۔ تو سارے پیچھے کھڑے ہیں مسجد اقصی میں، امام الانبیاء مصلی امامت پہ تشریف فرما ہے۔ تو یہ وہ مسجد اقصی ہے جہاں پر بہت سی جنگیں ہوئی ہیں اور بہت سے لوگوں نے اس کو فتح کیا، پھر یہودی آگے، پھر انہوں نے حملہ کیا۔ یہ جو امریکہ ہے اس نے کہہ کے جناب جہاد کی آیتیں یہ نصاب سے نکال دو، جو 9ویں 10ویں کلاسز ہیں انٹر سے نکال دو، کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ مسلمان کو جو اللہ نے قوت ایمانی عطا فرما رکھی ہے، یہ اپنا مال کیا، یہ تو اپنی جان دینے سے بھی ڈرتا نہیں ہے۔ اس کو پتا ہے کہ ادھر فوت ہونا ہے، ادھر روح جنت میں منتقل ہو جائے گی، اللہ شہید کو مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دیتا بلکہ ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ ان لوگوں نے مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی، اور آج یہ دیکھیں کہ
56 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں اور فلسطین پر جس طرح ظلم و ستم مسلمانوں پر ہو رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو سارا بدن محسوس کرتا ہے، ہاتھ میں تکلیف ہے تو انگلی میں ہے، سارے بدن کو تو نہیں لیکن محسوس کرتا ہے، کیونکہ کنیکشن ہے، تعلق ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ تم اگر پاکستان میں بیٹھے ہو، کشمیر پر ظلم و ستم ہو، مومن وہی ہے جو ان کی تکلیف کو محسوس کرے۔ کیا خیال ہے؟ برما کے مسلمانوں کو تکلیف ہو، مومن وہی ہے جو اس کو محسوس کرے۔ فلسطین پہ مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو، مسلمان وہی ہے جو اس تکلیف کو محسوس کرے۔ ہاں ایک الگ بات ہے کہ میں آپ یہاں پر ہیں، ہم بے بس سے کچھ کر نہیں سکتے، احتجاج کر سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، تو جو آدمی جتنا کردار ادا کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے۔ کیوں کہ فرمایا کہ اللہ رسول کے لیے جو محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ کے محبوب بھی اس پر راضی ہو جاتے ہیں۔ یقین جانے کہ 56 سے زیادہ اسلامی ممالک ہے، اگر صرف مل کر للکار دیں ان کو تو کفر کے اندر کوئی طاقت، کوئی ایمان والی کوئی بات ہے ہی نہیں، ان کے اندر دلیری نہیں ہے۔ ہم نے بارڈر پر بھی جا کر دیکھا ہے، آج بھی مسلمانوں کی فوج کے اندر جو طاقت اور قوت ہے، یہ تو ویسے ہی ان کو للکار دیں تو وہ خوف کے ساتھ مر جائیں ویسے ہی۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارے لوگ آپس میں متحد نہیں ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ عالمی لیول پر تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، یہ جناب کتوں کی تنظیم ہے، یہ جی بلیوں کی تنظیم ہے۔ کیوں کہ کتے کو کچھ ہو جائے تو کیوں ہوا جی، یہ اللہ کی مخلوق ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو آپ خود بتائیں کہ اگر کتوں پر بلیوں پر تنظیمیں بن سکتی ہیں تو جو اشرف المخلوقات کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اب تنظیمیں وہ کہاں ہیں؟ کوئی آواز تک بلند نہیں کر رہا، مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ العزیز ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ بیت المقدس بھی فتح ہوگا، کشمیر بھی فتح ہوگا، وہاں پر اسلام کا پرچم لہرائے گا اور مصطفیٰ کی عظمت کا پرچم لہرائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر یہ نعرہ لگ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ چلو سب کی طرف سے نمائندگی ہو جائے گی کہ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، سارے بولے فلسطین سے رشتہ کیا، کشمیر سے رشتہ کیا، برما کے مسلمانوں سے ہمارا رشتہ کیا۔ ہماری رشتہ داری تو نہیں ہے ان کے ساتھ، ہمارا کوئی کاروبار تو نہیں ان سے چل رہا، ہمیں کوئی تنخواہیں تو وہاں سے نہیں مل رہی۔ ہاں ہمارا جو تعلق اور رشتہ ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے، اور ایمان کا رشتہ وہ ہے جو خون کے رشتے سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ عام طور پر آپ رشتہ داروں میں دیکھتے ہیں نا، کوئی بھی برادری ہو تو ان کی آپس میں تھوڑی بہت خیر بخیر لگی رہتی ہے، کبھی اس نے اس کو برا بھلا کہہ دیا، اس نے اس کو لڑ بھی پڑتے ہیں آپس میں۔ لیکن اگر دوسرا بندہ کوئی انگلی اٹھائے تو کہنے نا تو کیوں بولے، اسی آپس میں جو مرضی کریے، تیرا کیا حق ہے کہ تو ہمیں کہے، پورا خاندان اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے اگر اختلافات ہیں، اس موقع پر ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے، اور کفر کو یہ پیغام ہونا چاہیے، دینا چاہیے پیغام کہ ہمارے آپس میں اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن تم کون ہوتے ہو بات کرنے والے؟ تم اگر ہمارے مقابلے میں آؤ گے تو تم سارے مسلمانوں کو گنبد خضرا کے سائے تلے جمع پاؤ گے ہمیں۔ کیا خیال ہے؟ اس موقع پر سارے اختلافات ختم ہونے چاہیے، اور ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اسلام وہ ہے، میں نہیں کہہ سکتا کہ میں اسلام کا پلر بن کے کھڑا ہوں تو اسلام کو میں نے آسرا دیا ہوا ہے، کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا۔ اسلام اپنی پاور اور طاقت سے کھڑا ہے، اس بندے کی خوش نصیبی ہے جن کو اللہ تعالیٰ اسلام کے کام کے لیے منتخب فرما لیتا ہے۔ اس لیے تو محبت والے نے کہا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں مل کے صدا لگا دیجئے، اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ تو جتنا اسلام کو دبانے کی کوشش کریں گے، اسلام اللہ کے فضل و کرم سے اتنا ہی بلند و بالا ہوگا۔
تو یہ ہمارا پرانا قبلہ ہے بیت المقدس مسجد اقصی، جس کو حضرت داؤد علیہ السلام کی خواہش تھی کہ ہم اس کو قربان اپنا تعمیر کرے یہاں پر، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کو تعمیر فرمایا، اور مسجد اقصی جو ہے یہ مختلف انبیاء کرام کا قبلہ رہا۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا مدینہ شریف میں جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا 17 مہینے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ 16 کا ذکر بھی ہے، 17 مہینے کا بھی ہے، اس لیے میں نے دونوں کا ذکر کر دیا۔ تو یہودی اعتراض کرتے تھے، وہ کہتے تھے دیکھو یہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہمیں برا بھلا کہتے ہیں۔ ظاہرہ برا ہی کہنا تھا، جو یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں تو وہ تو مشرک ہوئے، تو کہتے تھے کہ دیکھو ہمیں برا بھلا بھی کہتے ہیں تو ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے عبادت بھی کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خواہش بھی یہ تھی کہ جو ہمارا قبلہ ہے وہ بیت المقدس کی بجائے اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کو بنا دے۔ محبت سے بولے نا سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، کیوں؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل کی جو لوگ تھے ان کی جو کتابیں تھی، تورات، زبور، انجیل، ان ساری کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق موجود تھا کہ ایک ایسے رسول آئیں گے جو سارے نبیوں کے سردار ہوں گے، لیکن انہوں نے انکار اس لیے کر دیا کلمہ پڑھنے سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو سوچا تھا کہ یہ رسول بنی اسرائیل سے آئیں گے، تو یہ تو بنی اسماعیل سے آگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے آگے، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی خواہش تھی کہ چونکہ میں بنی اسماعیل سے ہوں اور ان کا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بڑی محبت تھی، جد الانبیاء، انبیاء کا دادا کہا جاتا ہے۔ تو ظہر کی نماز ادا کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا اور آسمان کی طرف آپ نے اپنا چہرہ مبارک اٹھایا اور خواہش کا اظہار کیا کہ کاش ہمارا جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ بن جائے۔ تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ اب یہ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی خیال کیا، آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے پیارے حبیب ہم آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ فرمایا اے پیارے حبیب جہاں پر تمہاری رضا ہے ہم اسی کو قبلہ بنا دیتے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل قرآن لے کر آ گئے، اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا ہے کہ آپ اپنے چہرے مبارک کو بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف موڑ لیجئے۔ یہ کہتے ہیں کتنی مزیدار بات ہے۔ آج یہاں پر اگر ظہر کا وقت تبدیل ہونا ہو تو ایک دن پہلے بتایا جاتا ہے کہ نہیں؟ بتایا جاتا ہے نا، عصر کا وقت، عشاء کا وقت، فجر کا وقت بدلنا ہو تو ہم ایک دن پہلے بتاتے ہیں، امام صاحب ایک دن پہلے بتاتے ہیں جی کل جماعت اتنے بجے ہوگی۔ یہاں پر تو قبلہ بدلنا تھا تو مولا تو پہلے بتا دیتا۔ فرمایا کہ عام لوگوں کی بات اور ہوتی ہے، مدینے کے تاجدار کی بات اور ہوتی ہے۔ فرمایا کہ عام لوگوں کی بات اور ہوتی ہے، یہ مدینے کے تاجدار ہیں، مولا تو نے پہلے نہیں بتایا، نماز کے بعد بتا دیتا، نماز سے پہلے بتا دیتا۔ فرمایا نماز بعد میں مکمل ہوگی، مصطفیٰ کی رضا پہلے پوری ہوگی۔ اور پھر آپ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا قرآن میں؟ فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ 2 رکعتیں ظہر کی پڑھ چکے تھے، 2 ابھی پڑھنی تھی
قبلہ تبدیل ہوا تو سارے صحابہ کرام اپنی نمازوں کو چھوڑ کر صفے وہ ساری تبدیل ہوں گئی، ظاہر ہے چہرہ تو نہیں پھیرا، اپنی جگہ کو چھوڑنا پڑا، چھوڑ کر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ قبلہ کس طرف ہے، انہوں نے کہا قبلہ جدھر بھی ہے ہمارے سامنے تو یہ قبلہ ہے، اور قبلہ ادھر ہے یا ادھر ہے وہ تو مصطفیٰ جانے، ہم مصطفیٰ کو جانے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، جو پیچھے کھڑے تھے ان کے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ نماز کی حالت میں آپ اپنے سینے کو پھیر دے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز کی حالت میں امام صاحب پھر جائیں تو پیچھے لوگ تو شش و پنج میں پڑ جاتے ہیں، لیکن صحابہ اللہ کی نماز ادا کر رہے ہیں، قبلے کی طرف رخ ہے، نماز کی حالت میں انہوں نے قبلے کو نہیں دیکھا، انہوں نے مصطفیٰ کی رضا کو دیکھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بہت بڑی آزمائش تھی ان کے لیے کہ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قبلے کو دیکھتے ہیں یا مدینے کے تاجدار کی ذات کو دیکھتے ہیں۔ قرآن ہے لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، فرمایا بہت بڑا امتحان تھا، پر جن کو اللہ نے سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرما دی ان کے لیے کوئی بڑا کام نہیں تھا۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں اپنے رخ کو پھیرا تو صحابہ کرام نے بھی سرکار کو دیکھ کر اپنے رخ کو تبدیل کر دیا، رخ کو تبدیل کیا، ساری پوزیشن کو ہی تبدیل کر دیا۔ اور مدینہ شریف میں آپ سب نے دیکھی ہوگی مسجد قبلتین ابھی بھی موجود ہے، دیکھی ہے کہ نہیں؟ یہ وہ واحد مسجد ہے کہ جہاں پر 2 رکعت نماز مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے ادا کی گئی اور 2 رکعت نماز بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ادا کی گئی، اس لیے اس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے، دیکھو۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھے کہ کعبے کی وجہ سے سرکار کو عزت نہیں ملی، یہ بات یاد رکھیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو عزت عطا فرمائی۔ اور میں اگلے دن پڑھ رہا تھا حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ملتان میں ان کا انوار العلوم بہت بڑا مدرسہ ہے، بہت بڑا نام ہے، جن کو غزالی زمان کہا جاتا ہے، اپنے وقت کے وہ غزالی ہیں۔ اور اس حوالے سے بھی میں پڑھا کہ حضرت امام غزالی کا کیا مقام ہے کہ حضور وہ حزب الحزم میں ہاں لکھا ہے کہ وہاں پر کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا تخت لگا ہوا ہے، تو تخت پر سرکار دو جہاں تشریف فرما ہے اور نیتے سارے انبیاء تشریف فرما ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ہے کہ جو میری امت کے علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، تو کوئی ایک ہمیں بتا دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام غزالی کی طرف اشارہ فرمایا، ان کی کتاب احیاء العلوم بھی ہے، کیمیاء سعادت بھی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت امام غزالی سے ایک سوال کیا تو حضرت امام غزالی نے 10 جواب ان کو عطا فرمائے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ خانہ کعبہ جو ہے اس کی وجہ سے سرکار کو عزت نہیں ملی، مدینے کے تاجدار کی وجہ سے خانہ کعبہ کو عزت ملی ہے۔ تو غزالی زمان علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ مدینہ شریف میں گئے نا، تو وہ سرکار کے روضہ مبارک کی طرف رخ کر کے تو درود و سلام پڑھ رہے تھے، اور وہاں پر جتنے وہ نجدی ہیں وہ نہیں کرنے دیتے، حالانکہ نماز ادا کرنی ہو تو خانہ کعبہ کی طرف رخ ہونا چاہیے، درود و سلام پڑھنا چاہیے، تو پڑھنا ہو تو پھر مدینے کے تاجدار کے روضہ مبارک کی طرف رخ ہونا چاہیے، دعا مانگنی ہو تب بھی رخ ہو سکتا ہے۔ تو وہ علامہ غزالی زمان کو لے گئے قاضی کے پاس، انہوں نے کہا کہ یہ ہماری بات نہیں مانتا، یہ سرکار کے روضہ مبارک کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتا ہے۔ تو قاضی نے پوچھا بھئی تم خانہ کعبہ سے بھی ان کو افضل سمجھتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا بالکل افضل سمجھتا ہوں۔ تو قاضی نے کہا کوئی دلیل ہی دو۔ تو علامہ سید احمد سعید کاظمی صاحب نے بڑی پیاری دلیل دی، آپ نے فرمایا کہ سرکار کا روضہ مبارک وہ ہے جو خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے، اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ انہوں نے کہا دلیل کیا ہے؟ انہوں نے بڑی سادہ سی دلیل دی، آپ کی سمجھ میں بھی آ جائے گی۔ کہا کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہے نا، عرش پر ہیں، لیکن قرب قیامت وہ دفن مصطفیٰ کے قدموں میں ہوں گے، عرش سے آئیں گے اور سرکار کی بارگاہ میں دفن ہوں گے۔ اور جب غزالی زمان نے یہ کہا تو قاضی اس دلیل کا کوئی جواب نہ دے سکا، بالکل خاموش ہو گئے۔
تو یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے، جس کے حوالے سے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی لکھا۔ انہوں نے کہا کہ جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن کے ساتھ مٹی مس ہو رہی ہے وہ لوح محفوظ سے بھی افضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ اور تفسیر در منصور میں موجود ہے، فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا ہم سب خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، وہاں پر جاتے ہیں، اور خانہ کعبہ کی بڑی فضیلت ہے، اس کا اپنا مقام ہے، ہم اس کا، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزانہ خانہ کعبہ پر 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ بولو کتنی رحمتیں؟ 120 رحمتیں، 60 رحمتیں ان کے لیے جو وہاں پر اعتکاف کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، 60 ان کے لیے جو اعتکاف کر رہے ہیں، 20 ان کے لیے جو خانہ کعبہ کی زیارت کر رہے ہیں، 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو خانہ کعبہ کا بڑا مقام ہے۔ تفسیر در منصور میں موجود ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو خانہ کعبہ بھی چل کر مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا۔ محبت سے بولو نا سبحان اللہ۔ خانہ کعبہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کرے گا السلام علیکہ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام ہو۔ سرکار دو جہاں جواب دیں گے وعلیک السلام یا بیت اللہ، اے اللہ کے گھر تجھ پر بھی سلام ہو۔ پھر سرکار پوچھیں گے اے خانہ کعبہ یہ بتاؤ میں نے تو ظاہری طور پر پردہ فرما لیا، میرے بعد میرے غلاموں کا کیا حال رہا؟ تو خانہ کعبہ کو اللہ بولنے کی طاقت دے گا، خانہ کعبہ بول کر کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میرے پاس آئے ان کے لیے میں کافی ہوں، جو میرے پاس نہ آئے آپ کے پاس آئے ان کے لیے آپ کافی ہیں۔ ہم سارے خانہ کعبہ کے پاس جاتے ہیں، خانہ کعبہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہو۔ اور تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، فرماتے ہیں جو خانہ کعبہ کا پرنالہ ہے نا وہ پرنالہ سرکار کے روزہ مبارک کی طرف ہے، جو اشارہ کر رہا ہے کہ حج یہاں پر تم نے کر لیا، عمرہ کر لیا، اب اگر قبولیت کی مہر لگانا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کی ترجمانی فرمائی ہے نا، آپ اسی لیے فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ، مل کے ذرا کہہ دیجئے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ، دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، مل کے ذرا کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیار کا روزہ دیکھو۔ تو یہ خانہ کعبہ کا مقام ہے، اور یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ مسجد اقصیٰ پر مسلمانوں پر دیکھو نا نماز تراویح ادا کرتے ہوئے ان پر گولیاں چلائی گئی، ان پر شیلنگ ہو رہی ہے، کتنے 100 لوگ شہید ہو چکے ہیں، کتنے زخمی ہو چکے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے لمحہ فکری ہے۔ آج اگر مسجد اقصیٰ کے لیے سارے خاموش رہتے ہیں تو کل کو پھر وہ بیت اللہ پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، اس چیز کی کیا گارنٹی ہے؟ اس لیے اگر آج ہم متحد ہو جائیں تو یقین جانے کہ نہ اسرائیل ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ امریکہ کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ انڈیا ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ وہ فرانس کے صدر کے ساتھ دیکھو نا، طیب اردگان کی عظمت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں وہ واحد لیڈر ہے جو کھڑا ہے۔ اس نے فرانس کے صدر نے خاکے شائع کروائے تو اس نے سلام نہیں لی، تو کیا بگڑ گیا اس کا؟
فرانس والوں نے کیا اس کا بگاڑ لیا؟ کیا ان کی معیشت بند ہو گئی؟ نہیں۔ کیا ان کا رزق بند ہو گیا؟ ملک بند ہو گیا؟ نہیں۔ یہ ہم سے بھی جو بندہ جس عہدے پہ فائز ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اسلام کے لیے کیا کیا، تم نے مسلمانوں کے لیے کیا کیا۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے، ہم مانتے ہیں امن کا درس دیتا ہے، لیکن اس وقت دیتا ہے جب حضرت بلال حبشی کعبے کی چھت پر ہو، جب یہ حالات ہوں جو انڈیا میں ہے، فلسطین میں ہے، پھر اسلام امن کا درس نہیں دیتا، پھر ان کی ناک کی ہڈی توڑنے کا حکم دیتا ہے، پھر اسلام بدر کا حکم دیتا ہے، پھر حنین کا حکم دیتا ہے، پھر اسلام احد کا حکم دیتا ہے، پھر میدان کربلا بپا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کیا آپ سارے لوگ اس کی تائید کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں، دیکھو کشمیر میں کس طرح انہوں نے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مسلمانوں تمہارا تو امتحان ہے، اگر تم اس میں نہ بولے تو پھر اللہ تعالیٰ تو بڑا غیرت والا ہے، اور فرمایا کہ تم نے کشمیر پر لاک ڈاؤن کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر لاک ڈاؤن کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو پھر غیرت والا ہے کہ بچوں کو ذبح کیا جائے، عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا جائے۔ ہم یہ مودی کو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں، اللہ کرے سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچ جائے۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں اور جو گائے کا پیشاب پینے والے ہیں نا، وہ زمزم پینے والوں کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتے۔ جو بتوں کے پجاری ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مسلمان اگر آج متحد ہو جائے تو یقین جانو کہ مسلمانوں کی للکار سے ہی سارے ہندو اپنے اپنے مندروں میں تباہ و برباد ہو جائے۔ اس لیے ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے برہمن، اے سومنات، تم اور ہو ہم اور ہیں، ہم غزنوی ہم بت شکن، تم اور ہو ہم اور ہیں، اے برہمن اے سومنات، تم اور ہو ہم اور ہیں۔ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ قوت ایمانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رکھی ہے، اور اللہ کرے کہ ساری دنیا کے مسلمان آپس میں متحد ہو جائیں اور کفر کا خاتمہ ہو جائے، پھر فلسطین پر بھی اسلام کا پرچم انشاءاللہ العزیز بلند ہوگا، کشمیر میں بھی اسلام کا پرچم بلند ہوگا، ہر جگہ پر اسلام کا پرچم بلند ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور نموز کے پرچم ہر طرف بلند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو تباہ و برباد فرمائے، اور فلسطین پر جو ظلم و ستم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور فلسطین میں جتنے مسلمان شہید ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلندی عطا فرمائے۔